السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا 36واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا آغاز ہے باب فی حقوق المالی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب صفحہ نکال لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی حقوق المال، مال کا حق۔ عن عبداللہ قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عاریۃ الدلو والقدر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعون، ڈول اور دیچکی وغیرہ دینے کو عاریتاً دینے کو سمجھتے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعون، ڈول یا دیچکی وغیرہ عاریتاً دے دینے کو سمجھتے تھے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو ماعون یعنی روز مرہ کی چیزیں دینے میں بخل سے کام کرتے ہیں، اور اس سورۃ الماعون کے نام سے ایک سورت موسوم ہے جس میں آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ روز مرہ کی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں۔ تو اس کی ممانعت اور مذمت آئی ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ڈول ہو گئی، دیچکی ہو گئی، یہ ہم روز مرہ کی چیزیں ہی ہم اس کو شمار کرتے تھے۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من صاحب کنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب کنز، کنز کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، کنز وہ خزانہ، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، تو صاحب کنز یعنی کہ وہ صاحب زکوٰۃ، صاحب نصاب جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب کنز جو اپنے مال کی زکوٰۃ یعنی حق ادا نہیں کرتا، جعلہ اللہ یوم القیامت یحمى علیہ فی نار جہنم، تو قیامت کے دن اس مال کو، قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره، اور اس کی پیشانی اور اس کی پسلی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، حتی یقضی اللہ بین عبادی فی یوم کان مقدار 50,000 سنۃ مما تعدون، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کریں اس دن، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کریں اس دن جو تمہاری اس دنیاوی حساب سے ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، ثم یرا سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، پھر اس کے بعد اس کو اپنی راہ معلوم ہو جائے گی جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فیبتح لها بقاع قرقر، اور وہ جو شخص بکریوں والا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو قیامت کے روز وہ شخص ان بکریوں کے سامنے ایک صاف چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا، فیبتح ای یلقى علی وجہہ بقاع قرقر، ایک صاف چٹیل میدان میں اس کو ڈال دیا جائے گا، فتنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها،
کہ وہ بکریاں اس کو سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے کچلیں گی. لیس فیہا عقصا ولا جلحاء، اور ان بکریوں میں کوئی بکری ٹیڑھ سینگ کی اور بے سینگ کی نہ ہوگی. کلما مضت اخراہا ردت علیہ اولاہا، کہ جب ایک مرتبہ یہ بکریاں مار چکیں گی تب پھر دوبارہ سے پہلی والی بکری مارے گی اور مارنا شروع ہو جائے گی. اور ردت علیہا اخرا اولاہا، اور پھر دوبارہ پہلی بکری لوٹا دی جائے گی، یعنی دوبارہ مارنا شروع کرے گی. حتی یحکم اللہ بین عبادی فی یوم کان مقدار 50,000 سنۃ مما تعدون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان اس دن فیصلہ فرمائیں گے جس کا حساب دنیاوی حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے. ثم یرا سبیل اما الی الجنۃ و اما الی النار، پھر وہ اپنا راہ دیکھ لے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبتح لها بقاع قرقر، اس کو بھی اونٹوں کے سامنے ایک صاف چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا. فتطؤه باخفائها، اور پھر وہ اونٹ اپنے پیروں سے روندیں گے. کلما مزد اخرى ردت علی اولا حتى يحكم الله بين عبادی فی یوم كان مقدار 50,000 سنة مما تعود ثم يرى سبیله اما الى الجنة و اما الى النار. اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الزَّكَاةَ حق المال، کہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے. من فرق بین الصلاة والزکاة لجاہته، ہاں اس طرح کی الفاظ خطبہ ابی بکر میں ہیں. اگلی حدیث عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو قال فی قصة الابل بعد قول لا يؤدي حقا قال ومن حقها حلبها يوم وردها. اور ایک دوسری سند میں یہ الفاظ اونٹ کے قصے میں مزید ہیں کہ اونٹ کا حق یہ بھی ہے، اس کا حق یہ بھی ہے جب وہ اپنی باری پر پانی پینے آئے تو ان کا دودھ دھوئے تاکہ پانی پینے کے لیے آنے والوں کو دودھ دے سکے پینے کے لیے. اگلی روایت ہے عن ابی عمر الغدانی عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الزهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. ہاں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فما حق الابل، کہ اونٹوں کا حق کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا الکریم تعطی الکریم، اچھا اونٹ صدقہ میں دینا، وتمنح الغزیرۃ، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی بخش دینا، وتفطر الزہر وتطرق الفحل، اور سواری کے لیے اونٹ مفت دینا، وتطرق الفحل، اور نر اونٹ جفتی کے لیے دینا، وتسقی اللبن، اور دودھ کا پلانا. یہ اونٹ کا حق ہے، یہ اونٹ کا حق ہے، یعنی صاحب ابل پر یہ حق ہے، صاحب ابل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اونٹ میں سے یہ لوگوں پر خرچ کرے. یہ الفاظ دیکھ لیں، الکریمت عمدہ اچھا اونٹ، تمنح الغزیرت یعنی کہ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی بخش دینا، وزہر سواری کے لیے دینا مفت، اور جفتی کے لیے نر اونٹ دینا اور دودھ کا پلانا. اگلی روایت ہے قال ابو الزبیر سمعت عبید بن عمیر قال قال رجل یا رسول اللہ ما حق الابل فزاد فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها، اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے پانی پلانے کا ڈول عاریتاً دینا. عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساکین. حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت مروی ہے،
آپ نے فرمایا کہ جو شخص 10 وسق کھجور کے کاٹے تو وہ ایک خوشہ ایک گچھا مسکینوں کے لیے مسجد میں لٹکا جائے، مسکینوں کے لیے مسجد میں لٹکا جائے، یہ اس کا مسکینوں کا حق ہے اس کے ان کھجوروں میں۔ عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرف يمينا وشمالا فقال رسول الله من كان عنده فضل زهر فليعد به على من لا زهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل۔ یہ غالباً ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور وہ اپنے اونٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ہو ضرورت سے فضل ظہر، ضرورت سے زائد سواری کا جانور، تو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ، اور جس کے پاس فاضل توشہ ہو تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِّنَّا فِي الْفَضْلِ، کسی کو ضرورت سے زائد چیز رکھنے کا حق، یعنی اس قدر آپ نے اہتمام فرمایا خرچ کرنے کا، ہم میں سے کسی کو ضرورت سے زائد چیز رکھنے کا حق ہی نہیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا ابي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن اياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر انا افرج عنكم فانطلقوا فقالوا يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال فكبر عمر ثم قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته۔ جب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، قال فرماتے ہیں کبر ذلك علی المسلمین، تو مسلمانوں پر بہت شاق اور بہت گراں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا میں تمہاری مشکل حل کرتا ہوں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی انه کبر علی اصحابک هذه الآیہ، کہ یہ آیت آپ کے صحابہ پر بہت شاق اور گراں ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زکوٰۃ صرف اسی لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے باقی مال کو وہ پاکیزہ کر دے۔ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيث، اور باقی رہا کہ میراث مقرر کی ہے، میراث مقرر کی صرف اس لیے ہے لِتَكُونَ لِمَن بَعْدَكُمْ، تاکہ بعد والے لوگوں کو مال مل جائے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے تکبیر کہی اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو سب چیزوں سے بہتر ہو، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کہ میں تم کو وہ بھلائی کی بات نہ بتاؤں جو ما یکنز المرء، جو آدمی سب سے زیادہ ذخیرہ کرتا ہے، یعنی جو چیز آدمی جمع کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ بہتر بات وہ کیا المرأۃ الصالحۃ، وہ نیک عورت ہے۔ جب اور وہ نیک عورت کی کیا خوبیاں تین بتائی ہیں، جب مرد اس کا خاوند اس کو دیکھے سرت ہو تو وہ اس کو خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرَهَا، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو وہ تعمیل کرے، اور جب وہ غائب ہو عدم موجودگی میں وہ اس کی حقوق کی حفاظت کرے۔ یہ ہے سب سے بہترین خزانہ اور سب سے بہتر چیز۔ باب حق السائل، سائل کا حق، اس کا بیان۔
عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. آپ نے فرمایا کہ سائل کا حق اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے. اگلی روایت عن فاطمة بنت حسین عن نبی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ, دوسری سند کے ساتھ انہی الفاظ سے یا انہی معنی کے الفاظ کے ساتھ یہی روایت مروی ہے. اگلی روایت ہے عن سعید بن ابی سعید عن عبد الرحمن بن بجید عن جدت ام بجید وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لا رسول الله إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا زلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. ام بجید ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے. فما اجد له شيء اعطيه اياه, میرے پاس اس کو دینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس دینے کو کوئی چیز نہ ہو سوائے ایک جلے ہوئے کھر کے, زلفن محرقن جلے ہوئے کھر کے, تو اس کے ہاتھ میں وہی دے دو, تو پھر وہی پکڑا دو. تو فائدہ اس وقت جو چیز میسر ہو خواہ وہ کتنی کم قیمت کی کیوں نہ ہو سائل کو دے دی جائے, اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. جلے ہوئے کھر کیونکہ کام آتے ہیں, پائے پکانے کے کام آتے ہیں, کھانے کے کام آتے ہیں, اس لیے ادنا سے ادنا قیمت کی چیز بھی ہو تو وہ بھی اس کو دے دینی چاہیے, شرم نہیں کرنی چاہیے. اگلا ترجمہ الباب ہے باب الصدقۃ علی اہل الذمۃ, کافر کو صدقہ دینے کا بیان. عن اسماء قالت قدمت علی امی راغبة في عهد قریش وهي راغمة مشركة فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وهي راغبة مشركة افاصلها قال نعم فصلی امکی. حضرت اسماء بنت ابی بکر, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں, حضرت عائشہ کی بہن ہیں, فرماتی ہیں کہ قدمت علی امی, میری والدہ میرے پاس آئیں, راغبتاً طالبتاً بری وصلتی, میرے حسن سلوک کی رغبت کرتے ہوئے, ایک معنی. دوسرا معنی قریش کے دین کی طرف جو راغب تھیں, مائل تھیں, فی عہد قریش وہی راغمۃ مشرکۃ, اور یہ کہ قریش کے دین کی طرف مائل تھیں اور مشرکہ تھیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کہ میری والدہ محترمہ وہ میرے پاس آئی ہیں, وہی راغمۃ مشرکۃ, جبکہ وہ مشرکہ بھی ہیں, قریش کے دین کی طرف مائل بھی ہیں, کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. فصیلی امکی. باب ما لا يجوز منعه, جس چیز کا روکنا درست نہیں ہے. عن امرأة يقال لها بحیسہ, حضرت بحیسہ عن ابیہا, اپنے والد کے متعلق دریافت کرتی ہیں, فرماتی ہیں استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی اجازت چاہی, خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی. فدخل بینہ وبین قمیصی فجعل یقبل ویلتزم, جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اٹھا کر آپ کا بدن مبارک چومنے لگے. ثم قال یا رسول اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه, اور فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کا روکنا درست نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الماء, پانی. قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه, پھر فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا روکنا درست نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الملح, نمک. اور پھر فرمایا ما الشیء الذی لا یحل منعه, کہ جس کا چیز کا روکنا درست نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تفعل الخیر خیر لک، تو جتنی بھی نیکی کرے گا وہ تیرے لیے بہتر ہی ہوگی. ان تفعل الخیر خیر لک، نیکی تیرے لیے بہتر ہی ہے. یعنی کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر و متعین نہیں ہے. خرچ کرو، یعنی کہ جس قدر تم خرچ کر سکتے ہو خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو. وہ ادنا سی ادنا چیز ہو، پانی، نمک اور گھروں کی چیز استعمال کی. باب المسألۃ فی المساجد، مسجد کے اندر سوال کرنے کی ممانعت کا بیان. عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فاخذتها منه فدفعتها اليه. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ایسا ہے اطعم الیوم مسکینا، جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دخلت المسجد فاذا انا، کہ میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سائل وہ مسجد میں مانگ رہا ہے. تو فوجدت کسرت خبز فی ید عبد الرحمن، یہ ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن. تو عبد الرحمن کے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ لے کر میں نے اخذتها منہ، عبد الرحمن سے میں نے لیا، فدفعتها الیہ، اور میں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا. باب کراہیت المسألۃ بوجہ اللہ عز وجل، اللہ کے نام پر مانگنا مکروہ ہے. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، فرمایا کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز نہ مانگی جائے سوائے جنت کی. باب عطیت من سأل باللہ عز وجل، جو شخص اللہ کے نام پر مانگے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، اور جو اللہ کے نام پر تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دو، اور جو شخص ومن دعاکم فاجیبوہ، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے تم اس کی دعوت قبول کرو. ومن صنع الیکم معروف، اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو تم اس کا بدلہ دو. فإن لم تجدوا ما تكافئوا به، اگر اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ تم اس کا بدلہ پورا ادا کر چکے ہو. باب الرجل یخرج من مالہ، جی تمام مال صدقہ کرنے کی ممانعت کا بیان ان احادیث میں ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے بین السطور کنایہ من اعطاء المال کلیہ اجمع، تمام کا تمام مال خرچ کر دینے صدقہ کرنے کا بیان. عن جابر بن عبد الله الانصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص انڈے کے برابر سونا لے کر حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اصبت هذه من معدن، کہ یہ سونے کی کان سے مجھے ملا ہے. فخذها فهي صدقۃ ما املک غیرها، کہ یہ آپ لے لیجیے یہ صدقہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی مال کا مالک نہیں. فاعرض عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتاه من قبل ركنه الايمن، آپ نے منہ پھیر لیا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف سے آیا. فقال مثل ذلك، پھر فاعرض عنه،
آپ نے پھر ایسے ہی اعراض فرمایا، ثم اتوا من قبل رکن الایسر، وہ بائیں طرف سے آیا، فاعرض عنہ، پھر اعراض فرمایا، ثم اتوا من خلفه فاخذها رسول اللہ فحدفه بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو پکڑا اور اس کو پھینکا، فلو اصابت لاوجعته او لعقرته، اگر وہ سونے کی ڈلی اس کو لگ جاتی تو اس کو زخمی کر دیتی اور اس کو چوٹ پہنچاتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی احدکم بما یملک فیقول هذه صدقۃ، آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال لے آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ سارا کا سارا مال صدقہ ہے، ثم یقعد یستکف الناس، پھر وہ بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے، ہاتھ پھیلاتا پھرے، خیر صدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جو مالدار کی طرف سے ہو، یعنی کہ جس کا مالک صدقہ دینے کے بعد مالدار رہے۔ وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق باسناد ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا مال لے جا، ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلی روایت ہے عن عیاض بن عبد الله بن سعد سمع ابا سعید الخدری يقول دخل رجل المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يطرحوا ثيابا فطرحوا فامر له منها بثوبين ثم حث على صدقه فجاء فطرح احد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك۔ جی، حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے کپڑے اتارنے کا حکم دیا، یعنی ضرورت سے زائد کپڑوں کو صدقہ کرنے کا، پس لوگوں نے کپڑے اتار دیے، فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْن، پھر آپ نے ان میں سے دو کپڑے اس شخص کو مرحمت فرمائے، ثم حث علی الصدقۃ، پھر آپ نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی، تو وہی شخص احد ثوبین، اس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا صدقہ میں دینا چاہا، فصاح به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چیخ کر فرمایا خذ ثوبک، کہ تم یہ کپڑا اپنے پاس ہی رکھ، کیونکہ اس کے پاس صرف دو ہی کپڑے تھے، اس لیے آپ نے اس کو صدقہ کرنے سے منع فرمایا۔ وبقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الصدقه ما ترک غنا او تصدق به عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، آپ نے فرمایا بہتر صدقہ تو وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے، جو مفلس نہ بنائے بلکہ مالدار ہی رہنے دے، وابدأ بمن تعول، صدقہ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرے، اور تو اپنے صدقے کا آغاز اہل و عیال سے کر، سب سے پہلے وہ حقدار ہیں تیرے صدقے کا، تم ان پر خرچ کرو مال، یہاں تے صدقات نافلہ مراد ہے، انفاق۔ باب فی الرخصت فی ذالک، اور وہ احادیث جن میں تمام مال صدقہ کرنے کی اجازت کا ذکر آتا ہے۔ عن ابی ہریرہ انہ قال یا رسول اللہ ای صدقۃ افضل قال جہد المقل وابدأ بمن تعود، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مال جو کم مال والا تکلیف اٹھا کر دے، وہ صدقہ، اور وہ خرچ کرنا جو کم مال والا تکلیف اٹھا کر دے، وہ بدأ بمن تعول، صدقہ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کامل ایمان ہیں، صبر و قناعت کی لازوال دولت سے سرفراز ہیں، عوام کے لیے وہی حکم ہے جو سابقہ احادیث میں گزرا، یعنی تمام مال صدقہ نہ کرے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رکھ کر چھوڑے۔ اگلی روایت ہے عن زید بن اسلم عن ابی قال سمعت عمر بن الخطاب یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بکر. حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو اتفاق سے میرے پاس مال بہت تھا، تو میں نے کہا آج کے دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کر جاؤں گا. ان سبقتہ یوما فجئت بنصف ماله، اگر میں سبقت کر سکوں تو آج کے دن سبقت کر سکوں گا. تو میں اپنا آدھا مال لے آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ قلت مثلہ، اس کے مثل یعنی نصف مال. قال واتى ابو بکر بكل ما عنده، سارا ساز و سامان لے کر حضرت ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لآلک، قال ابقیت لهم ابقیت ابقیت لهم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر میں تجھ سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. باب فی فضل سقی المال، پانی پلانے کی فضیلت کا بیان. عن سعید ان سعدا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای صدقت اعجب الیک قال الماء. حضرت سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، پوچھا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ اعجب پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلانا، پانی پلانا. وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو. اگلی حدیث کی جو متن ہے، عن سعد بن عبادة انه قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي صدقة افضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بے شک کہ میری والدہ ام سعد یعنی کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ ام سعد کا انتقال ہو گیا ہے، کہ بہترین اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا پلانا. تو چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھودا اور فرمایا کہ یہ وقف ہے ام سعد کے لیے، یعنی کہ ایصال ثواب کے لیے. عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہناویں گے. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلاوے گا. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلاوے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلاویں گے. باب فی المنیحۃ، منیحہ کسی کو کوئی چیز عاریتن دینا باعث اجر و ثواب. یہ گزر چکا ہے. تمنحو کا لفظ آیا تھا، تمنحو منیحہ کہ کسی کو بلا اجرت چیز دے دینا. عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 خصلتیں ہیں جن میں سب سے بہترین، اعلیہن سب سے بہتر خصلت بکری کا مستعار دینا ہے. منیحۃ العنزی دودھ دینے والی بکری کا مستعار یعنی عاریتن دے دینا. جو شخص ما یعمل رجل بخصلت منہا، جو شخص ان خصلتوں میں سے کسی کو ثواب کی امید سے اور اس کے وعدے کو سچا جان کر عمل کرے گا،
کسی خصلت پر عمل کرے گا ثواب کی نیت سے اور اس کے وعدے کو سچا جان کر، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرماویں گے۔ قال ابو داود فی حدیث مسلم قال حسان فعددنا ما دون منیحة العنز من رد السلام وتشميت العاطل وإماتة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة۔ امام ابو داود کہتے ہیں مسدد کی حدیث میں حسان کا بیان ہے کہ ہم نے ان خصلتوں کو جو شمار کیا، فعددنا، مثلا سلام کا اور چھینک کا جواب دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا وغیرہ، تو ہم 15 خصلوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب اجر الخازن، خزانچی کے ثواب کا بیان، یعنی اس کا بھی حصہ ہے۔ عن ابی بردة عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخازن الامین الذي يعطي ما امر بكاملا موفرا طیبة به نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار خازن جو کہ حکم کے موافق خوشی طیبۃ بھی نفسہ، جو حکم کے موافق مکمل پورا خوشی اس شخص کے حوالے کر دے جس کے بارے میں حکم ملا، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ دینے والے کے۔ احد المتصدقین، یہ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ اسم و خبر کا تقاضا کرتے ہیں، اس کا اسم منصوب خبر مرفوع ہوتی ہے، تو انا کا اسم خازن امین ہے اور احد المتصدقین انا کی خبر ہے، اور مبتدا خبر یہ ترجمہ ہوگا بے شک کہ امانت دار خازن وہ صدقہ کرنے والے میں سے ایک ہے، دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کو بھی صدقہ کرنے والے جتنا ہی اجر ملے گا۔ باقی یہ الذی یعطی ما امر بکاملا موفرا طیبۃ بنفسہ حتی یدفع الی الذی امر له به، یہ ساری الامین کی الخازن الامین موصوف بن کر یہ اس کی صفت ہے۔ باب المرأة تصدق من بیت زوجها، عورت کا اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ دینے کا بیان۔ عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان له أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازن مثل ذلك لا ينقض بعضهم أجر بعض۔ 3 شخصوں کو اس کا اجر ملتا ہے اگر وہ اس مال میں خرابی کا باعث نہ بنے۔ سمجھ آگئی کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال سے خرچ کر دے غیر مفسدتین، اس کی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، کان لہا اجر ما انفقت، جو اس نے خرچ کیا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، ولزوجہا اجر ما اکتسب، اور جو شوہر نے کمائی کی اس خرچ کر دینے کا ثواب شوہر کے لیے بھی ہے۔ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، شوہر کے لیے اس کی کمائی کا اجر ہے، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خازن کے لیے بھی اس کے مثل، کسی ایک کا ثواب دوسرے سے کم نہ ہوگا۔ اگلی روایت وہ بھی قال حدثنا محمد بن سوار المصری قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقال يا نبي إنا كل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وأورى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم، قال الرتب تأكلنه وتهدينه، قال ابو داود الرتب الخبز والبقل والرطب، قال ابو داود وكذا رواه الثوري عن یونس۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے بیعت کی، قامت امرأۃ جلیلۃ، تو ایک قد و مرتبت والی عورت کھڑی ہوئی، کأن من نساء مضر، وہ قبیلہ مضر کی عورت لگتی تھی، تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم تو اپنے ماں باپ اور اپنے بیٹوں پر بوجھ ہیں۔ ابو داود کہتے ہیں میرا خیال ہے اس میں یہ بھی ہے علی ازواجنا، اپنے شوہروں کے تابع ہوتی ہیں، شوہروں کے بھی تابع ہوتی ہیں، فما یحل لنا من اموالہم، تو ہم کو ان کے مال میں سے کیا چیز درست ہے، حلال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رطب کھاؤ اور ہدیہ دو، سبزی ترکاری کھاؤ بھی اور اس کا ہدیہ بھی دو۔ ابو داود کہتے ہیں رطب سے مراد روٹی ہے، ترکاری ہے، والبقل والرطب تازہ چوارا ہے۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، عورت کو آدھا ثواب ملے گا۔ فائدہ، شوہر کی اجازت کے بغیر صرف وہی چیزیں خرچ کر سکتی ہے جو رکھنے کے لائق نہ ہوں، جیسے پکا ہوا کھانا وغیرہ، باقی کوئی چیز مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کے خراب ہو جانے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اگر خرچ کر دے تو اس عورت کے لیے بھی اجر ہے۔ وبقال حدثنا محمد بن صوار المصري قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوج إلا بإذنه۔ اس میں صراحت ہے کہ مرد کی اجازت ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کسی نے پوچھا فی المرأة تصدق من بیت زوجها، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا عورت اپنے خاوند کے گھر میں صدقہ کر سکتی ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں، البتہ اپنے خرچ میں سے دے سکتی ہے، جو اس کا خرچ ہے جو ماہانہ اس کو ملتا ہے، من قوتیہ، اپنے خرچ میں سے دے سکتی ہے اور ثواب دونوں کو ہوگا۔ ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها، اور یہ بات عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کرتے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، اس کو دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔